منڈی بہاؤالدین کلا سردار اطہر سنگھ۔ تحریر و تحقیق حاجی اظہر محمود۔ منڈی بہاؤالدین کی سرزمین نے ہر دور میں ہی بہادر اور جرأت مند لوگوں کو جنم دیا ہے۔ اس کی ایک مثال 325 قبل از مسیح راجہ پورس کی ہے۔ اس نے یورپی سامراج کے آگے سر کو نہیں جھکایا بلکہ اس کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ اسکندر اعظم کی جس زہریلے تیر سے موت ہوئی تھی وہ بھی اس کو منڈی بہاؤالدین ٹبا مونگ پر ہی لگا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی سردار گورمکھ سنگھ لامبا ہے، جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک اہم جرنیل تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دہلی سے لے کر کابل تک تقریباً 48 سال حکومت کی۔ سردار گورمکھ سنگھ لامبا کو اعلیٰ فوجی و سول اعزازات سے بھی نوازا گیا، جس میں اعزاز سرداری، نرمل بدھ، اوجل دیدار شامل ہیں، اور یہ عہدہ اس علاقہ کے لیے باعث فخر تھا کیونکہ یہ علاقہ شروع سے ہی بہادر اور محنت کش لوگوں کا تھا۔ سردار گورمکھ سنگھ لامبا نے اس علاقہ میں اپنے بیٹے سردار اطہر سنگھ لامبا کے نام سے ایک قلعہ کی تعمیر کروائی۔ قلعہ کی تعمیر کے بعد سردار اطہر سنگھ لامبا اور ان کا خاندان یہیں رہائش پذیر رہا، اور سردار اطہر سنگھ لامبا کی وفات بھی اسی قلعہ میں سن 1880 کو ہوئی۔ سردار اطہر سنگھ لامبا کی لاہور دربار میں کافی پہنچ تھی، اور لاہور دربار میں ان کے لیے ایک سیٹ بھی تھی جو کہ ان کی جاگیر اور والد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے تھی۔ ان کی جاگیر پنڈی لالہ، دو برجی، چک بساوا، کوٹ ستارہ، نوشہرہ، قلعہ سردار اطہر سنگھ لامبا۔ بعد ازاں ان کے خاندان نے ایک اور بارادری بھی تعمیر کی جو کہ چک بساوا چیلیاں والا روڈ پر تھی۔ سردار گورمکھ سنگھ لامبا کی ایک بڑی تصویر لاہور میوزیم میں سیریل ڈی 240 میں آویزاں ہے۔ سردار اطہر سنگھ لامبا کے بیٹے سردار گیان سنگھ لامبا نے ڈنگا شہر میں ایک حویلی بھی تعمیر کروائی۔ اس کا نام حویلی سردار گیان سنگھ تھا۔ ایک اور حویلی اور محلہ سردار گیان سنگھ لاہور میں یکی دروازے کے پاس ہے۔ قلعہ سردار اطہر سنگھ لامبا ضلع منڈی بہاؤالدین کا اکلوتا قلعہ ہے جو کہ پھالیا اور منڈی بہاؤالدین کے تقریباً وسط میں منڈی بہاؤالدین ہیلا روڈ پر نہر کے کنارے واقع ہے۔ اس نہر کا وجود پہلے اس علاقہ میں نہیں تھا۔ اس نہر کی کھدائی قیام پاکستان کے بعد عمل میں آئی۔ تقسیم ہند کے بعد یہ لوگ انڈیا چلے گئے اور منڈی بہاؤالدین کے اس تاریخی ورثے کی وہ دیکھ بھال نہ ہو سکی جس کا یہ مستحق تھا۔ اس کی تباہی میں جہاں وقت اور موسمی حالات کا عمل دخل ہے، وہیں کچھ حصہ انڈیا سے آئے مہاجرین کا بھی ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے قلعہ اطہر سنگھ کافی اچھی حالت میں تھا۔ اس کی چار دیواری بہت مضبوط تھی اور اس کے چاروں کونوں پر چوبارے تھے جو کہ دور سے ہی اس قلعہ کا پتہ دیتے تھے۔ صحن کے درمیان میں ایک تالاب بھی تھا اور اس میں فوارے تھے، اور اس کے شمال میں ایک بہت بڑا کنواں تھا، اور اس کے ساتھ بہت سے غسل خانے تھے اور کپڑے دھونے کے لیے مخصوص جگہ تھی، مگر عدم توجہ کی وجہ سے یہ کافی خراب حالت میں ہے اور ممکن ہے عنقریب
اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ حکومت وقت سے زیادہ اس کو ہماری توجہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ منڈی بہاؤالدین کی عظمت رفتہ کا یہ شاہکار اپنا وجود قائم رکھ سکے۔ عامر عرفان جویا، MB دین نیوز، منڈی بہاؤالدین۔